السلام علیکم، میرا نام نقیب اللہ ہے اور میں دی ایکسپرٹ ویو پوڈ کاسٹ میں مختلف اسپیشل گیسٹس کو انوائٹ کرتا ہوں ان کی مہارتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل مہمان موجود ہیں جن کی مہارت مالیات، حکمت عملی اور پالیسی سازی میں ہے۔ وہ ایک ایسے ماہر ہیں جنہوں نے 250 سے زائد عالمی منصوبوں پر کام کیا ہے، جن کے بجٹ $35 ملین سے $1.4 ٹریلین تک رہے ہیں۔ یہ ایک ویژنری فائنانس ایکسپرٹ، اسٹریٹجک ایڈوائزر اور تعلیمی، معاشی ترقی اور پائیداری کے شعبوں میں ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ ان کے کام نے پالیسیوں کی تشکیل، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور عالمی سطح پر تعلیم و ترقی پر مثبت اثر ڈالا ہے۔ آئیے سب مل کر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے مہمان خاص جناب اختر حمید خان صاحب کو۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ مصروف ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج کے اس لائیو پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، ہمارے سوالات کی طرف جانے سے پہلے ہم چاہیں گے کچھ آپ کے بارے میں ہم مزید جان سکیں۔ کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور میں نے 1972 میں کوالیفائی کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں کوئی 6 سال پاکستان میں رہا۔ پہلے کامرس بینک ہوتا تھا ایک، اس میں تھا، اور اس کے بعد پھر میں لپٹن میں چلا گیا۔ اور مڈل ایسٹ کا جو اٹریکشن آیا تو اس میں 1978 میں الخبر چلا گیا سعودی عربیہ میں۔ وہاں میں نے ایک جو 4 بڑی آڈٹ فرمز ہیں اس میں سے ایک کو جوائن کیا تھا، ان کے ساتھ کام کیا کچھ عرصے ان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد پھر میں ریاض چلا گیا۔ پھر مجھے ایک آفر آئی لنڈن سے، ایک فائنینشیل سروسز کی کمپنی تھی اس میں، تو میں وہاں چلا گیا، وہاں اس کا ڈائریکٹر تھا میں۔ اور اس کے بعد میں وہاں چھوڑ کے پھر میں واپس سعودی عربیہ آ گیا، جدہ۔ اور جو وہاں کی سب سے بڑی اس کی دودھ کی کمپنی تھی، اس کو میں نے جوائن کیا، اور اس میں 10 سال رہا۔ اور اس میں کافی اسٹریٹجیز اور مختلف چیزیں کی، جیسے 4 مختلف کمپنیز تھی، ان کو ایک بنایا، اور اس کے بعد پھر اس کا وہ گروتھ کافی ہوئی، تو اس میں کام کرتا رہا۔ میں ٹوٹل باہر جو رہا ہوں وہ کوئی 40 سال سے زیادہ۔ اور 2018 میں واپس آیا ہوں پاکستان، اور اس سے پہلے میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا ایک اسپیشل وہ ہے انویسٹمنٹ گروپ، تو ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا۔ 2-3 میں نے وہاں پروجیکٹس پہلے کر لیے تھے، اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا، پھر میں نے پاکستان میں شروع کیے، اور مجھے کچھ لوگ ایسے مل گئے۔ اس کے بعد پھر ایک آسٹریلیا میں ایک عورت ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں اسپیشلائز کرتی ہے، تو اس کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہو گئی، اور ہم دونوں نے مل کے پروجیکٹس لینے شروع کیے، تو مختلف جگہوں میں، جیسے آسٹریلیا کے بالکل ایسٹ سے لے کے اور امریکہ کے بالکل ویسٹ تک، ہر جگہ سے ہمارے پاس پروجیکٹس آئے ہیں، علاوہ 1-2 ملکوں کے۔ اچھا، زیادہ جو آئے ہیں وہ افریقہ سے آئے ہیں۔ افریقہ میں مجھے یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا ان کا انٹرسٹ ہے، اور وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بہت پروجیکٹ سبمٹ کیے ہمارے تھرو۔ تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان کے جو ڈاکیومنٹس تھے ان کو ٹھیک کر کے دیں۔ وہ ڈاکیومنٹ بنا کے بھیجتے تھے، اس میں ہم اس کو ریفائن کرتے تھے اسے، تو کچھ تو جلدی ہو جاتے تھے، کچھ میں ایک ٹائم لگتا تھا کافی۔ تو فائنینس کی چیزیں میں دیکھ رہا تھا، اور جو ویسی رائٹنگ کی چیزیں تھیں وہ محترمہ دیکھ رہی تھیں آسٹریلیا میں۔ تو ہم نے اب تو 400 سے اوپر پہنچ گیا ایلیمنٹ،
मैंने उसमें जो लिंक्डइन में लिखा था उसमें 250 से ज़्यादा था, अब 400 से ऊपर हो गया है। तो बहुत प्रोजेक्ट्स हमने सबमिट किए और सब अप्रूव हो गए हैं ज़्यादातर, और अब इंतज़ार है हमें कि इन्वेस्टर्स को पैसा मिल जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया हुआ है वो कुछ ऐसे एसेट्स में लगाया हुआ है जो जिनकी पेमेंट होनी है गवर्नमेंट से। जैसे मिसाल के तौर पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इसको रिवाइव करना चाह रहे थे जर्मनी को, तो इन्होंने बहुत कर्जे लिए थे, तो वो बॉन्ड्स जो हैं वो अभी मिच्योर हो गए हैं कब के, और उनका पेमेंट नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में 80 साल से ऊपर हो चुका है उनको। इसी तरह जब इसने चाइना ने अपने आप को चेंज किया तो उन्होंने भी बॉन्ड्स इशू किए और उनको कर्जा लेके और उससे काम किया, अब वो उसको पेमेंट करना था। फिर इसी तरह अमेरिका ने भी कुछ लोन्स लिए थे। तो ये सारे मुल्क जो थे ये बैठे और इन्होंने नेगोशिएशंस इस पे शुरू की कोई 15 साल पहले, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी कि हर बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि जिस पे ख़रीदा गया था उसके बाद इंटरेस्ट हुआ है, और उसके बाद इन्फ्लेशन इतना आया है, फिर जो मुल्कों का हाल उस वक्त था और जो अब है वो बहुत फ़र्क है। लिहाजा प्राइसिंग करनी थी हर बॉन्ड की अलग अलग कि क्या कितना पेमेंट किया जाएगा। और जो सबसे टेढ़ा मसला था वो ये था कि सारे मुल्क ये कहते थे कि पेमेंट करना है गोल्ड बैक्ड करेंसी में। उस पे अमेरिका जो था वो अग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि अमेरिका का डॉलर जो था वो एक ऐसी करेंसी थी जिसको हर आदमी को ख़रीदना था। आप कहीं से कोई चीज़ ख़रीदना चाहें आपको डॉलर ख़रीदना होगा पहले, और डॉलर से आप पेमेंट करेंगे। तो डॉलर जी। की एक वैल्यू बनी हुई थी सिर्फ इस वजह से कि उसकी डिमांड थी। तो अगर ये कि सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने उसको करेंसीज को गोल्ड बैक कर लें तो डॉलर की वैल्यू तो ख़त्म हो जाती थी। तो ये रेजिस्ट कर रहे थे, तो फिर उसके बाद फिर ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स ने ज़रा वो प्रेशर डालना शुरू किया, काफ़ी ये चलता रहा, 4-5 साल से चल रहा था ब्रिक्स का चक्कर। तो अब जाके ये हो गया है कि अमेरिका में मैं कल पढ़ रहा था कि यूटा स्टेट जो है उसने ऑलरेडी बिल एक प्रेजेंट कर दिया है, जो अप्रूव कर दिया जाएगा कि उनके यहाँ गोल्ड बैक्ड डॉलर होगा। तो उसके बाद फिर 24 और ऐसे स्टेट्स हैं जो खुद ये कर रहे हैं कि ठीक है हम अपनी अपने स्टेट में डॉलर जो है उसको गोल्ड बैक रखेंगे, और कोई भी अगर आदमी ला के डॉलर दे तो उसके अगेंस्ट उसको हम गोल्ड देंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये है कि अमेरिका जो है पूरा मुल्क डॉलराइज वो गोल्ड बैक हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड ये है कि मेरे ख्याल में अप्रैल में ये चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी, और उसके बाद फिर इनको लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इनको पैसा मिलेगा फिर ये कि हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं वो तो उन्होंने काफ़ी हद तक अप्रूव कर लिए हैं। उसके बाद वो ये करेंगे कि जिन लोगों ने सबमिट किए थे उनके ड्यू डिलिजेंस करेंगे। ड्यू डिलिजेंस सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद फिर उनको अग्रीमेंट्स भेजेंगे, ये अग्रीमेंट साइन कर दो, और उसके बाद फिर जब अग्रीमेंट दोनों तरफ से साइन हो जाएगा तब फिर वो कहेंगे कि आप एक कंपनी सेटअप करो जिसमें जो इन्वेस्टर है उसकी एक कोई 40% के करीब उसकी इक्विटी होगी, और 60% जो होगी वो जो प्रोजेक्ट ओनर होगा उसकी होगी। तो उसके बाद फिर ये बैंक अकाउंट खोला जाएगा, और उसके बाद वहाँ से पैसा आना शुरू होगा। क्योंकि हमको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट ये है यूज़ ऑफ फंड्स का, कि आपको पैसा कैसे कैसे चाहिए, कब चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एक टेम्पलेट बनाई हुई है। और टेम्पलेट पे हम भर देते हैं कि हमको किस चीज़ के लिए कितना पैसा चाहिए और कब कब चाहिए, तो वो उसके हिसाब से मंथली पैसे भेजना शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट चलेगा। अब उसमें सिर्फ ये है कि अगर कोई धांधली करने की कोशिश करे तो उसके पैसे रोक दिए जाएंगे और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई
ٹھیک اس سے چلائے پروجیکٹ کو تو اس میں پھر وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا پروجیکٹ جو انویسٹر ہے. تو یہ سسٹم ہے. اوکے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. سر آپ تقریباً 400 سے زائد انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں. کچھ آپ کی پروجیکٹس سے جو لرننگ ہے آپ کی، اگر آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کر دیں. ہر قسم کے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک تھا اس کا گاڑیوں کا کہ اس کو سولر انرجی سے چلائیں گے. تو یہ میرے پاس پروجیکٹ آیا تھا کوئی 6 سال پہلے. تو میں نے جو بات کی، ایک میرے دوست ہیں وہ اس انڈسٹری میں بہت عرصے سے رہے ہیں، اور ایک میرا بھائی جو ہے وہ بھی اس انڈسٹری میں انوالوڈ ہے آٹو موبائل کی. تو دونوں نے کہا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ سولر انرجی سے چل سکیں. اب یہ ہے کہ یہ حقیقت بن گئی ہے. تو لہٰذا چینجز اتنے آتے ہیں کہ آپ اس وقت تصور نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویسٹ ٹو انرجی اور اس طرح کے بہت سے پروجیکٹس آئے ہیں ہمارے پاس اور ہم نے سبمٹ کیے ہیں. اس پہ بہت آئے ہیں، ایگریکلچر پہ بہت آئے ہیں افریقہ سے اور دوسرے ملکوں سے بھی. اور اس میں یہ کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو اسٹیٹ یہ ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اچھا سر، آپ فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تو جو فائنینشیل پالیسیز ہوتی ہیں وہ ایجوکیشن کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ فائنینشیل پالیسیز ملک کی؟ جی بالکل. ہاں، تو اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک دفعہ بحرین میں ایک کمپنی بنانی تھی، تو ہم لوگ گئے تو وہاں ایک یہ جو ایک بڑی جگہ تھی جس پہ دکانیں تھیں یا سب کچھ تھا. تو اس میں ایک بہت بڑا سا ایک ہال انہوں نے لیا ہوا تھا، جس کو وہ تھا کہ آپ انٹر ہو تو آپ کو لائر بھی مل جائے گا، آپ کو ایڈوائزر بھی مل جائے گا، آپ کو فائنانس کا بھی آدمی مل جائے گا، آپ کو بینک بھی مل جائے گا، سب چیزیں تھیں. تو آپ باہر جو نکلیں گے تو آپ کی کمپنی کمپلیٹ ہوگی. لیکن پاکستان میں اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو مہینوں رگڑیں گے اور آپ کو ہر طرح کا سوال ہوگا. 25 تو ڈپارٹمنٹس ہوں گے جس سے اپروول لینا ہوگا، اور وہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا کچھ اڑنگا لگائے گا، آپ کو سوال کرے گا، آپ یہ جواب یہ بتائیں یہ بتائیں. اس کے بعد اب وہ اپروو کر دے گا، پھر وہ دوسرے کے پاس جانا پڑے گا. تو وہ مہینوں لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے بزنس تو نہیں ہو سکتی. اس میں کرنا یہ ہوگا کہ وہ آپ فریڈم دیں بزنس کرنے کے لیے. جب تک فریڈم نہیں ہوگی لوگوں کو بزنس کرنے کے لیے، بزنس کر نہیں سکتے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ بالکل تباہ ہو گئی ہیں. ایک زمانہ تھا جب میں سی اے کر رہا تھا، تو اس زمانے میں کمپنیز جو تھیں اسٹاک ایکسچینج میں بہت کمپنیز رجسٹرڈ تھیں اور بہت سب چل رہی تھیں، اور پبلک کی اس میں اونرشپ تھی کمپنیز میں. لیکن یہ کیا گیا ہے کہ اس کو ساری کمپنیز کو ٹیک اوور کر لیا گیا، اور ٹیک اوور کر کے حکومت نے ان کو سب کو تباہ کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر پی آئی اے ہے، پی آئی اے کو اس وقت کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ اپنا تو فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک بہت اچھے جو ایک وہ تھا پی آئی اے، اس کو تباہ کر دیا. اچھا، پی آئی اے نے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مختلف ملکوں کی ایئر لائنس کو کھڑا کیا ہے، اور وہ ساری پراسپر کر رہی ہیں. جیسے اس کی دبئی کی جو ہے وہ اس وقت لیڈنگ ایئر لائن ہے.
کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر اس کو فریڈم دی گئی اور اس کو کام کرنے دیا گیا. یہاں پر انٹرفیئرنس بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے یہ پی آئی بیٹھ گئی. اسی طرح اور انڈسٹریز کا بھی ہوا کہ بیٹھ گئیں. آپ کی کراچی میں جو ہے اسٹیل مل، وہ تباہ ہو گئی. تو اب اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور یہ چیزیں جو ہے اگر یہ صحیح طرح سے انڈسٹریلسٹ کو چلانے دی آتی تو اس میں بہتری آتی، نہ کہ یہ کہ یہ بالکل بیٹھ گئیں. تو پالیسیز میں بہت ضروری ہے کہ انڈیپینڈنس ہو، ذرا کھلا ماحول ہو. چوری چکاری کو روکیں آپ یقیناً، لیکن یہ کہ جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دیں اور کرنے دیکھنے کا موقع دیں. اگر موقع نہیں دیں گے تو کام نہیں ہو سکتا. اچھا سر، دنیا تو اب گلوبل ولیج بن چکی ہے اور تمام دنیا کو پتہ ہے فلاں ملک کی پالیسی کیسی ہے، فلاں ملک کی پالیسی کیسی ہے. ہمارا گارمنٹ انڈسٹری تقریباً بنگلہ دیش منتقل ہو چکا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں یا تبدیلی نہیں آ رہی؟ وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک کمپنی کی منظوری کے لیے آپ کو 25 ڈپارٹمنٹس میں جانا پڑتا ہے. یہ پالیسی یہاں پر کیوں نہیں تبدیل ہو رہی؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کاروبار کا کتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے پچھلے دہائی میں. اصل میں وہی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں. اور دوسرے یہ کہ جو لوگ اس وقت پاور میں ہیں وہ انڈسٹری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یا تو جاگیردار ہیں یا حد سے حد یہ کہ اگر کام کر رہے ہیں تو ان کے یہاں زمینوں پہ فارمنگ ہو رہی ہے. اور وہ بھی جن لوگوں سے کام کرا رہے ہیں ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو پڑھنے نہیں دیتے، اسکولز نہیں کھولنے دیتے اس علاقے میں. وہ کہتے ہیں اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کے علاقے میں جا کے اسکول کھول دو. تو اس طرح سے جو لوگ اس وقت کنٹرول میں ہیں وہ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ چیزیں جب تک وہ نہیں دیکھیں گے جب تک پراسپیرٹی نہیں آ سکتی. اچھا، آپ نے جو کہا کہ گلوبل ولیج بن گیا ہے اور یہ ساری چیزیں، اب جیسے وہ ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، وہ بالکل کلیئرلی لیڈ ڈاؤن ہے 17 گولز کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں، اور 2030 میں اس کا امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. اچھا، ہر سال وہ اس کا ایک ریویو کرتے ہیں اور ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرتے ہیں جس میں سارے ملکوں کا اسٹڈی کر کے اور وہ کرتے ہیں کہ پروگریس کیا چل رہی ہے. تو ان کا یہ ہے کہ ابھی بہت سے ملکوں میں کچھ کام نہیں ہو رہا. اس میں پاکستان ہمارا میرے خیال میں سر فہرست ہوگا. اچھا، کچھ ملک ایسے ہیں افریقہ میں بھی جو والنٹیرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے ہمارا انسپیکشن کریں کہ ہم نے یہ کام کر لیا یا نہیں کر لیا. تو پتہ نہیں ہم لوگ کس وقت اس قابل ہوں گے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ میٹ کر لیے ہیں. کیونکہ اس سے یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو غربت کو ختم کرنا ہے. ہمارے غربت کو بڑھایا جا رہا ہے. اب جو پالیسیز آپ دیکھیں، فائنینشیل پالیسیز یا دوسری پالیسی ساری، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ غریب آدمی جو ہے پستا چلا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے اس کو مستقل یہ ہو رہا ہے کہ بینیفٹس دیے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے تو کام نہیں چل سکے گا. ان کو چینج کرنا پڑے گا پالیسیز کو. اور پالیسی کیا ہے، وہ خوشی سے بتاتے ہیں کہ صاحب ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ مل گیا. قرضہ مل گیا جو ہے یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ کو کسی نے لون دیا ہے، آپ کو اس کو واپس دینا ہے. آپ واپس کیسے دیں گے؟ آپ لون پہ لون لیے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فنڈ جنریٹ ہوں کہ آپ اس کو ریپے کر سکیں. آپ انٹرسٹ تک اس کا نہیں پے کر سکتا. تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں ہم پیسے لینے کے لیے، کسی سے قرضہ لیتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں ہمیں ڈونیشن دے دو. تو اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. کیا سمجھتے ہیں سر آپ، کیا 2030 تک ہم ایس ڈی جیز کے گولز کو میٹ کر سکیں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ ہم نے کوئی قدم ہی نہیں لیا ایسا. ہم تو قدم الٹی طرف لے رہے ہیں نا، اور خراب کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے سر. اچھا سر، اب ٹیکنالوجی کے استعمال پر کچھ بات کرتے ہیں کہ جدید نظام تعلیم کو تشکیل دینے میں ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ اس جی کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ یہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال ایجوکیشن میں کہاں تک ہو چکا ہے، یا مستقبل میں کہاں تک ہونا ممکن ہے؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ چیز یہ ہے کہ بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نظام تعلیم ہے اس کو تبدیل کریں، اور جو نارمل پروسیجر تھا پہلے کہ اسکول جاتا تھا بچہ اور چند گھنٹے میں پڑھ کے اور چیزوں پر رٹا لگا کے اور وہ پڑھ لیتا تھا، اور اس کے بعد اس کو میٹرک مل گیا، انٹر کر لیا، گریجویشن کر لی اور آگے پر. اب وہ چیزیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس میں مختلف طریقے سے لوگ کر رہے ہیں. اب جیسے ایک خان اکیڈمی ہے، انہوں نے تو یہ کیا کہ سارے جو کورسز تھے ان کو آن لائن کر دیا، جی تو ان بالکل. کا ایک طریقہ تھا. پھر دوسرے لوگوں نے کیا کہ اس کو وہاں اسکول میں ہی آن لائن کر کے وہاں پر لوگوں کو انٹرنیٹ دیا ہے اور کمپیوٹرز دیے ہیں کہ وہاں اس سے سیکھیں. پھر کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ فوکس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جابز مل جائیں، ایسے لوگ تیار ہو جائیں کہ جو وہ کچھ جاب کر سکیں. تو اب کس طرح سے کس کروٹ وہ بیٹھے گا اونٹ، یہ پتہ نہیں ہے. اور جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اپنے اے آئی میں، یا اس میں کافی ابھی چینجز کی ضرورت ہے. جو میں استعمال کر رہا ہوں اے آئی، تو میں نے دیکھا کہ کچھ چیزوں میں وہاں پر پرابلمز آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ ڈپینڈ جو کر رہے ہیں وہ کوئی بندہ نہیں ہے جس کو آپ بتائیں کہ بھئی یہ کر لو ایسے. وہ پتہ نہیں کیا ہے، میرے سمجھ نہیں آتا. کل میں جیسے ایک پروجیکٹ کے لیے ایک بزنس پلان بنانا چاہ رہا تھا، تو میں نے ان کو دیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے. انہوں نے بڑا اچھا بنا کے دیا، 12-13 صفحے کا. مجھے چاہیے تھا کوئی 20-25 صفحے. تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا ایکسپینڈ کریں اور اس میں ذرا یہ تھوڑے چینجز کر لیں، اور یہ تو انہوں نے اس کو کر کے دیا. خیر وہ جب کر کے دیا تو 13 صفحے ہو گیا تھا. میں نے کہا بھائی 13 صفحے کیسے، ابھی تو تم نے بڑھایا نہیں ہے، مجھے تو 20-25 صفحے چاہیے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بناتا ہوں. تو اس کے بعد اس کا آیا کہ 20-25 صفحے کا یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اب جب میں نے کھولا تو 3 صفحے کا تھا. میں نے کہا یہ تو 3 صفحے کا رہ گیا. کہنے رہے پتہ نہیں، میں پھر سے کرتا ہوں اس کو. اب یہ چیٹ جی پی ٹی پہ ہو رہا ہے، اور وہ مختلف چینجز کرتا رہا اور فائنلی اس نے کہا کہ مجھ سے ہو نہیں رہا، مجھے اب یہ خود کرنا پڑے گا، یہ اس سے نہیں ہو رہا چیٹ جی پی ٹی پہ. تو پتہ نہیں کوئی انڈیویجول تھا یا کون تھا جس نے یہ پھر ٹیک اپ کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کر کے دے دو. تو میں نے کہا کہ کل صبح مجھے تم دے دینا، کیونکہ وہ چکر یہ ہے کہ وہ جو بھیجتے ہیں ڈاکومنٹ اس کے لیے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، کچھ گھنٹے کے اندر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو وہ لنک ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا میں صبح آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت آپ بھیجیں، تو پھر آپ بھیجیں اور میں اس کو دیکھ لوں گا. تو اس طرح کے ان کے یہاں بہت ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ کہ کس طرح سے وہ ایجوکیشن کو کر سکتے ہیں سپورٹ، یہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیویجولس کو ہم ایسا کر دیں کہ وہ نوکری مل جائے ان کو. ہم کو کرنا ہی چاہیے فوکس کہ ہمارا ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب جیسے ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کو کریں، کیونکہ ہماری اصل انڈسٹری جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر پہ چلتی ہے. اب ایگریکلچر اگر وہ تو بہت چینجز آ جائیں گے. غربت ختم ہو جائے گی، جو کھانے کی شارٹیج ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور سستا ہو جائے گا کھانا. اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ جو کاشت کر رہا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ کس طرح سے آپ امپروو کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماہر ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، یہاں سے بھی کیا ہوا ہے باہر سے بھی کیا ہوا ہے، جن کو ان چیزوں کا بہت ایکسپرٹیز ہے کہ کس طرح سے ہم
किसी भी लोकेशन में जो ज़मीन है उससे किस तरह से ज़्यादा हम उगा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए और इस तरह के लोगों को क्रिएट करना चाहिए। तो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो वो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए, उनकी लोकेशन बढ़ानी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कराची है, कराची में एग्रीकल्चर में लोग नहीं जाते क्योंकि वो एग्रीकल्चर को सोचते हैं कि क्या करेंगे एग्रीकल्चर करके। तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ें और ये देखें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चाइना कैसे कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कैसे कर रहा है। हॉलैंड में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह फार्मिंग होती है, तो वहाँ का स्टडी करें कि वो कैसे करते हैं, उनकी ज़मीन और हमारी ज़मीन कहाँ मैच करती है, कहाँ नहीं करती, और किस तरह से हम अपनी ज़मीन को उससे बेहतर कर सकते हैं कि वहाँ पर वो चीज़ हो सके जो वहाँ पर हो रही है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन जो है इस उस पे लाइन से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और आईटी वाईटी ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें भी लोग होने चाहिए, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे जो हमारी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करें, हमारे इकॉनमी को इम्प्रूव करें। क्योंकि इकॉनमी बेहतर होगी तो ये सारी चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, बड़े पैमाने पर जो हमारी तालीमी पॉलिसीज़ हैं, उस पर इस वक्त पाकिस्तान में उसके लिए मालियाती चैलेंजेस क्या हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं? तो फाइनेंशियल पॉलिसीज हमारी एजुकेशन के लिए तो बहुत ही ख़राब हैं। अब हमारी जो बजट बनता है उसका 2% एजुकेशन पे है, और वो 2% एजुकेशन पे देने के बाद उन्होंने किया है कि एजुकेशन को अ, हुकूमत के उसमें कर दिया है। तो नतीजा ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको एजुकेशन में नहीं काम कर रहे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग भर्ती किए जा रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि पढ़ा सकें, क्योंकि वो किसी का जानने वाला है उसको उन्होंने रख लिया। अच्छा, फिर बहुत से लोग ऐसे वो घोस्ट वर्कर्स कहलाते हैं जो इनका नाम दर्ज कर दिया गया है कि ये पढ़ा रहा है स्कूल में, और असलियत में वो कहीं और काम कर रहा होता है। जैसे मैं जानता हूँ हमारे जद्दा में एक वो था एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग, उसमें जो उसकी रखवाली करता था वो सिंध में किसी स्कूल में रजिस्टर्ड था एज अ टीचर। तो वहाँ से उसको तनख्वाह आती थी बकायदा। किसी को उसने वो कर दिया था, वो यहाँ ले लेता था और उसको भेज देता था। तो इस तरह के लोग होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि कितने स्कूल ऐसे बनाए गए जिसमें स्कूल नहीं है बल्कि गाय भैंसें पाली जा रही हैं, इसकी बाकायदा वीडियो निकली हैं। तो बिल्कुल। इस तरह से ये कि एजुकेशन को तो बिल्कुल उन्होंने पीछे डाल दिया है, उसको तवज्जो ही नहीं है, एजुकेट करना ही नहीं है लोगों को। तो इसमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि इसमें चेंजेस आएँ। अच्छा सर, मैं ख़ासकर एजुकेशन और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की बात आपसे पूछना चाहूँगा। क्या हिकमत अमली गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए? क्या हम एजुकेशन में भी सर्वाइव कर सकें और हमारा फाइनेंस भी सर्वाइव कर सके? जहाँ तक गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का है, तो एक चीज़ तो ये नोट की जाए कि ज़्यादातर जो हमारे वो फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हैं, वो बैंकर्स जी, हैं। मेरे जी। हिसाब से बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें वो लोग जाते हैं जो आगे पढ़ना लिखना नहीं जान चाहते। वो सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया, बैंक जॉइन कर लिया, और उनका तजुर्बा सिर्फ ये होता है कि कस्टमर को कैसे प्लीज़ करना है, कैसे डिपॉज़िट्स बढ़ाने हैं, कैसे लोन्स बढ़ाने हैं। तो वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को नहीं देख सकते। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, जी। मैं जो वो सऊदी अरेबिया में कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पर उनके 5 लोकेशंस पे अपने प्रोडक्शन की वो थी
फैक्ट्रीज। तो जो मिल्क आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री थी वो उनकी मदीना में थी। अच्छा, मदीना जो है वो उससे जद्दा से भी करीब है, और ये इलाका ऐसा है जिसमें गर्मी ज़्यादा महीने रहती है, तो बिल्कुल सुकून था। तो वहाँ से रियाद भेजना या खोबर भेजना, उस ज़माने में जब वहाँ गर्मी हो रही हो तो वो ठीक है, थोड़ा सा भेज देते थे, वो चलता था। लेकिन एक साहब आए, वो वहाँ के थे, अपने यूरोप के थे, और उन्होंने ये किया कि उसको वहाँ पर आइसक्रीम बनानी बंद कर दी, और उन्होंने कहा कि आइसक्रीम जो है ये अब रियाद में बनेगी। रियाद रीलोकेट कर दिया। अब रियाद में ये है क्योंकि 4 महीने तो सर्दी होती है, और रियाद और जद्दा में और मदीना में अच्छा खासा फासला है। तो नतीजा ये हुआ कि वहाँ से आइसक्रीम बनती थी और उसको जद्दा और मदीना लेके आते थे। तो इस तरह की पॉलिसीज जो होती हैं, ये बगैर सोचे समझे और वो कर दिया जाए। तो मैंने इसको रेजिस्ट किया था, लेकिन ये कि वो आदमी जो था वो काफ़ी क्लोज था उनके ओनर्स के, और उसने वो करा लिया। तो उसके बाद फिर उनको नुकसान हुआ काफ़ी। तो इसी तरह की पॉलिसीज हमारे यहाँ भी होती हैं कि कोई वो आ गया बैंकर, और उसको पता नहीं कि भाई इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है। इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जो फाइनेंस को समझते हो, और अपने ऐसे डिसीजंस ले सकें जो फ़ायदे में जाएं, जिससे नुकसान ना हो। और वो चीज़ जो है कि स्ट्रैटेजी कोई डेवलप करे और सही तरह से उसको स्टडी करे, और उसको एक आदमी नहीं करे बल्कि मुख्तलिफ लोग बैठ के और उसको डेवलप करें, स्ट्रैटेजी को हमको क्या करना है, तो उसके बाद फिर उसको किया जाए। तो ये ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा सर, आपकी 400 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आपने काम किया है। आप हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिससे आपकी मईशत पर जो महारत है उससे असर पड़ा हो, उसमें नुमाया तब्दीली आई हो। किसी एक पॉलिसी का अगर आप तज़किरा करें। मेरी महारत पे नहीं, लेकिन ये कि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिससे मुझे ये हुआ कि ये चीज़ें हमारे मुल्क में भी हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक अफ्रीका के एक मुल्क में वो चाह रहे थे कि एक नया शहर डेवलप करें। तो उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया, पूरा बहुत अच्छा प्लान बनाया, और $100 बिलियन का प्लान बनाया। तो ये बात है कोई 2022 की। अच्छा, उसी ज़माने में हमारे पास सैलाब आया था। तो मुझे ये होता कि ये चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम इसी तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाएं, $100 बिलियन अगर आ जाएं, और उससे हम जो इलाके ऐसे हैं जिस पे सैलाब से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, उनकी खुद मर जाते हैं बहुत से लोग, फिर उनकी गायें भैंसें जो कुछ भी वो काम कर रहे होते हैं सब तबाह हो जाता है। तो हम अगर इस तरह के घर बनाएं जो ज़रा ड्यूरेबल हों, फिर ये कि ऐसी उसके इधर उधर हम डैम्स बनाएं या ऐसी कोई चीज़ें करें जिससे ये कि जब सैलाब आए तो पानी जो है बजाय कि इसके कि घरों को जाके लगे, वो उन डैम्स में चला जाए और वो स्टोर हो जाए। और वो स्टोर जब हो जाएगा तो फिर वो लाज़िम बात है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा और सब। तो इस तरह का प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे यहाँ वही है कि पॉलिसीज़ कोई नहीं है, लोग सोचते ही नहीं हैं। अब हर दफ़े ये होता है कि वो सैलाब आया या कोई चीज़ इस तरह की हुई, हमने जाके लोगों से इमदाद ले ली और काम चला लिया, और उसके बाद फिर भूल गए। क्योंकि मेरे ख्याल में सैलाब पहले आया था 2016 में, फिर आया 2022 में, हमने सीखा कुछ नहीं और उसके लिए करा। ठीक है। अच्छा सर, मौजूदा हालात को देखते हुए आप आइंदा 10 सालों में पाकिस्तान के तालीमी मुस्तकबिल को कैसा देख रहे हैं? मैं असल में
بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ کا آدمی ہوں. ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ ہے پالیسی، لفظ اس وقت یاد نہیں آ رہا مجھے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھائی جو ہے وہ چاہے، برائی جو ہے وہ ٹھیک ہے چلتی ہے کچھ عرصے کے لیے، کچھ دن کے لیے، اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے اور اچھائی لے آتا ہے. تو ہمارے یہاں اتنے عرصے سے برائی چل رہی ہے کہ اب اس کو کسی نہ کسی وقت پہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے گا. تو میں اس بیسس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں اپنے ملک میں چینجز آئیں گے. کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور کون آئے گا، کون لے کے آئے گا اس کو، یہ کچھ نہیں پتا. اچھا سر، اب آخری سوال میں جانے سے پہلے میں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. آپ بچپن سے لے کر ایجوکیشن میں جتنے عرصے تک رہے ہیں، آپ کو اگر کسی استاد کی کوئی نصیحت یاد ہو، اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، اور اس نصیحت کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ استاد بہت سے ملے، بہت اچھے ملے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے تعلیم بڑی اچھی ملی. میری والدہ گریجویٹ تھیں، اور ہم لوگ جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے 1947 میں، تو کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ میری والدہ نے کہا کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے. تو اتفاق سے ان کو ایک وہ جو تھی ویمنز، وہ تھی نا، پتہ نہیں نام یاد نہیں آ رہا اس وقت، عورتوں کی ایک آرگنائزیشن تھی. تو اس میں کوئی جاننے والی تھی، انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک اسکول میں ٹیچر بنا دیا. وہ اسکول جو صاحب، وہ دو برٹش خواتین تھیں جو یہاں رہ رہی تھیں کراچی میں، اور وہ چلا رہی تھیں. تو انہوں نے اس کو جوائن کر لیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب بچے جو ہیں ٹیچرز کے وہ فری پڑھیں گے. لہٰذا میری والدہ نے مجھے اسکول میں ڈال دیا. بڑا اچھا اسکول تھا، بڑے اچھے ٹیچرز تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان محترماؤں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس انگلینڈ چلی جائیں. تو وہ بیچ کے چلی گئیں اسکول، اور انہوں نے بیچ دیا یہ کرسچن مشنریز جو ہیں ان کو بیچ دیا. انہوں نے چلایا، تو اس میں رہا. تو وہ کلاس تھی 8 کلاس تک وہ اسکول تھا، اور اس میں بڑے اچھے ٹیچرز تھے، اور سب لیڈیز تھیں، اور بہت اچھی طرح ہمیں پڑھایا انہوں نے. اور میری والدہ بھی پہلے تو اس میں اردو پڑھاتی تھی، اس کے بعد انہوں نے میتھس پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ میتھس میں بہت اچھی تھیں وہ. تو دوسرا یہ تھا کہ گھر پہ پریشر میرا والدہ سے تھا کہ ایجوکیشن اچھی کرنی ہے، اور بہت سی ریسٹرکشنز تھیں. جس علاقے میں ہم رہتے تھے مجھے گھر سے دور جانے کی اجازت نہیں تھی، محلے میں رہنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کر کے میں پڑھوایا. پھر اس کے بعد میں 8 جب میں نے کر لیا، تو پھر مجھے ہوا کہ اب ہائی اسکول کرنے کے لیے کہاں جانا ہے. تو میں نے سینٹ پیٹرک اسکول جو تھا اس میں اپلائی کیا. تو سینٹ پیٹرکس میں یہ ہوا کہ 8th کلاس میں ایڈمیشن لیتے ہیں ہم، 9th میں نہیں لیتے، لہٰذا 8th آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے 8th ریپیٹ کر لیا، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں او لیولز کروں گا. اس زمانے میں پاکستان کراچی میں 3 اسکولس تھے جن میں او لیولز ہوتا تھا، اور حد سے حد ہمارے سال میں کوئی 100 سے کم بچے جاتے تھے جو امتحان دیتے تھے. اور اس میں ایجوکیشن بہت اچھی ہوتی تھی، اور ٹیچرز ہمارے بہت اچھے تھے. جیسے ہمارے جو کے ہسٹری کے ٹیچر تھے، انہوں نے ایک کتاب تھی جو ایک انڈین آتھر نے لکھی ہوئی تھی، ہندو تھا، لیکن بڑی اچھی کتاب تھی. وہ بہت ان بائسڈ اور بہت اوپن کتاب تھی. وہ قریب قریب ان کو رٹی ہوئی تھی، اور وہ کھڑے ہو کے ہمارے سامنے جو سناتے تھے تو ہم سب امپریس ہو جاتے تھے، اور ہم نے پڑھی وہ کتاب. اچھا، ہمارے جو انگلش لینگویج کے ٹیچر تھے، ان کا یہ تھا کہ وہ آتے تھے کلاس میں، اور ہر بچے سے وہ 2-3 لائنیں پڑھواتے تھے، اور اگر کوئی بھی تلفظ میں غلطی ہو جائے تو وہ بچے کو بلاتے تھے اپنے پاس اور کہتے تھے کہ گیو می یور نقل.
تو وہ ہاتھ آگے بڑھانا ہوتا تھا, اس پہ وہ جو ڈسٹر ہوتا تھا وہ مارتے تھے. اچھا جب وہ مارتے تھے تو اس سے امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا تھا کہ ہاتھ اوپر اٹھتا تھا تو کونی کھل جاتی تھی, وہ دوسرا مارتے تھے کونی پہ. تو اس سے یہ ہوا کہ ہماری جو پروننسیشن ہے وہ ایسی ہو گئی کہ ہم اگر کوئی غلط پروننسیشن کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی. تو اس طرح کی ایجوکیشن ہوئی. اس کے بعد پھر میں کالج میں گیا. کالج میں بھی بڑے اچھے ہمیں وہ ملے پرنسپلز, اور وہ سوری جو ہمارے استاد تھے اس میں جی ایک تھے لیکچرر. ہمارے, کیا نام تھا ان کا, نام یاد نہیں آ رہا. تو وہ ہمیں وہ پڑھاتے تھے اکاؤنٹنگ, اور بہت اچھی طرح سے پڑھاتے تھے, اور ان سے بہت سیکھا ہم نے. بلکہ انہوں نے شروع میں ہم سے ہی کہا کہ تم ایسا کرو کہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے وہ یہ سمجھو کہ لیفٹ رائٹ ہے. جیسے مارچ کرتا ہے جب کوئی فوجی, تو لیفٹ رائٹ کہا تھا تو اس کو پتا ہے کہ لیفٹ کون سا ہے اور رائٹ کون سا ہے. اسی طرح تم ڈیبٹ کریڈٹ کو سمجھ لو کہ کیا ہے ڈیبٹ کریڈٹ. وہ اس طرح سے انہوں نے سکھایا, شروع کیا ہمیں, اور بہت اچھی طرح سکھایا. پھر میں نے سی اے کرنا شروع کیا. تو سی اے میں یہ تھا کہ ہمارا کوئی کلاس نہیں ہوتی تھی, بس ہماری ٹریننگ جو تھی وہ اس میں کمپنی میں ہوتی تھی. تو میں نے جو جوائن کی تھی وہ اے ایف فرگسن اینڈ کمپنی تھی, وہ جوائن کیا تھا. وہ کراچی کی پاکستان کی سب سے بڑی تھی کمپنی, اور اس کے پاس جو پروجیکٹس تھے جن کا وہ آڈٹ کرتے تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے. تو میں نے جو آڈٹ کیا ہے تربیلا ڈیم کا, میں نے 2 دفعہ کیا. تربیلا ڈیم کے جو کمپنی تھی ایک اٹالین, وہ مین اس کے سے کانٹریکٹرز, تو ان کا میں نے آڈٹ کیا 2 دفعہ. اور میں نے کوئی ٹوٹل 6 مہینے کے قریب وہاں گزارے تربیلا میں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کا آڈٹ کیا. تو اسی طرح پھر ریفائنریز کے کیے. تو پاکستان ریفائنری تھی, اس کا کیا. تو بڑے اچھے تجربے. وہ کہتے یہ ہیں کہ فرگسن میں اگر کسی نے صحیح طرح سے کام کر لیا تو وہ کہیں مار نہیں کھا سکتا. تو یہ بہت صحیح ہے, کیونکہ جتنے لوگ میرے ساتھ تھے یا جو میرے بعد آئے یا مجھ سے پہلے تھے, وہ سب اچھی لیولز پہ گئے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں بھی اگر پاکستان میں رہتا تو ہو سکتا ہے میں نے بھی کوئی پوزیشن لے لی ہوتی, لیکن میرے حساب سے جو سعودی عربیہ جا کے میں نے جو کمایا وہ یہاں نہیں کما سکتا. تو دین کے اوپر ٹھیک تو اللہ کا ٹھیک. شکر ہے کہ جو اللہ نے گائیڈ کیا اور صحیح اس پہ گیا میں. تو یہ اچھا سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب سر میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, جو سیکھنے میں جدت لانا چاہتے ہیں, ان کے لیے, اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان سب کو؟ یہ ہے کہ صحیح سمجھ سے کام کریں اور صحیح طرح سے کام کریں, اور یہ سوچ کے کریں کہ بہتری لانی ہے. یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے اپنے جو ملازمت کر رہے ہیں اس پہ ہم کو مہینے کی تنخواہ لینی ہے. کیونکہ اگر یہ آبجیکٹو ہو کہ ہم کو صرف اپنی تنخواہ اکٹھی کرنی ہے تو پھر آدمی کچھ بہتری نہیں لا سکتا. بہتری اسی وقت لا سکتا ہے جب یہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ملک کے لیے. کیونکہ جیسے اس نے کہا تھا جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا جس کو مار دیا گیا تھا, جان ایف کینیڈی, اس نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ سی واٹ دا کنٹری ہیز گیون ٹو یو, سی واٹ یو ہیو گیون ٹو دا کنٹری. تو یہ میرے خیال میں بہت صحیح اسٹیٹمنٹ تھا جو ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا دے رہے ہیں ملک کو. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. ہم آپ سب کا, سامعین بھی, میں بھی, ہم سب آپ کے مشکور ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اپنی
معاشی مہارتوں اور علمی مہارتوں کو شیئر کیا ہمارے ساتھ. امید ہے ہمارا یہ سفر مستقبل میں بھی جاری رہے گا. ہم آپ کے تجربے سے مزید بھی سیکھنا چاہیں گے اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. آپ کے وقت دینے کا سر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا بہت تھینک بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں نے بہت کچھ ایسا کہا ہے جو لوگوں کو برا لگا ہوگا تو لوگ مجھے معاف کر دیں. نہیں سر، اور آپ نے بہت ٹو دا پوائنٹ بات کی بہت، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اٹ واز آل ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک، شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.